اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ علماء نے حکمت لکھی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ، جیسے حضرت یحییٰ کو علیہم السلام یہودیوں نے تکلیفیں دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد یہودیوں سے مقابلہ رہے گا، یہودی آپ کو اذیت دے۔ پھر یہاں سے تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا حسن دیا، کتنا پیارا حسن دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف کو اللہ پاک نے پوری دنیا کے آدھے حسن عطا فرمایا۔ آدھا حسن کرے پوری دنیا کا، آدھا حضرت یوسف کا عطا ہو۔ کتنا زیادہ حسن جس کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے۔ آج ایک لڑکی کو دیکھو، وہ خوبصورت ہے، اس کے آگے اس سے اچھی، اس کے آگے اس سے اچھی، اس کے آگے اس سے اچھی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ مردوں میں بھی حسن ہے، عورتوں میں بھی حسن ہے، لیکن یہ پورا حسن ایک جگہ جمع کر دیں تو کتنا حسن ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا حسن دیا۔ حضرت یوسف کا نام آتا ہے، ایک سبق ہم کو حضرت یوسف کی حیات سے یہ سیکھنا چاہیے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بے پناہ حسن کا مالک بنایا تھا، لیکن ان کا حسن تکبر کا سبب نہیں بنا، اللہ کے شان میں بے ادبی کا سبب نہیں بنا، اللہ کے حکم کی مخالفت کا سبب نہیں بنا۔ اگر آج بھی کچھ ایسی عورتیں اور ایسی بچیاں ہیں جن کو ان کا حسن اللہ سے دور نہیں کر رہا ہے، انہیں تکبر میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، تو یقیناً یہ بچیاں ان کے حسن سے کوئی نقصان نہیں اٹھا رہی۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہے جس کو اس کے حسن نے تکبر میں ڈال دیا اور وہ مغرور ہو گئی کہ میں تو اتنی حسین ہوں، اب سانولے رنگ کی عورتوں کو حقیر سمجھنے لگی، کالے رنگ کی لڑکیوں کو حقیر سمجھنے لگی اور ان کو نظروں سے گرانے لگی، تو اس کا حسن اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، اللہ سے دور کرنے والا ثابت ہوا۔ حضرت یوسف ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل دنیا کے بے دین لوگ نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف ہے، جنہوں نے اپنے حسن سے خود کو تکبر میں ایک ذرے کے برابر بھی مبتلا نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ کے شکر گزار بنے رہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے رہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے حسن کو اپنے فتنے میں پڑنے کا سبب نہ بنائیں، بلکہ اپنے حسن کو اللہ کے شکر کا سبب بنائیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف سے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، بہت تکلیف پہنچائی، بہت اذیت دی، اور پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ کنویں سے نکلے، اور پھر وہ بہت زمانے کے بعد میں ملک کے بادشاہ بنائے گئے، اور پھر ان کے بھائی اپنے بھائی یوسف کی خدمت میں پہنچائے گئے، اور پھر حضرت یوسف نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی یہ سارا نقشہ دہرائے جانے والا ہے۔ حضرت یوسف کی طرح ان کے اللہ کے رسول کو اور ان کے بھائیوں کی طرح حضرت اللہ کے نبی کی قوم اللہ کے رسول کو ستائے گی، تکلیف پہنچائے گی، مکے سے نکلنا پڑے گا، مکے سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ فتح مکہ ہوگا اور اللہ کے رسول واپس مکے کو لوٹیں گے اور ان عزتوں کے فیصلے کیے جائیں گے جیسے حضرت یوسف کے لیے اللہ نے عزتوں کا فیصلہ کیا تھا۔ اور وہی جملہ جو حضرت یوسف نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے رسول اپنے مکے والوں کے لیے وہی جملہ کہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فتح مکہ کے موقع پر۔